ایک روز شام ڈھلے میں ایک میڈیکل سٹور سے دوائی لے رہا تھا کہ موبائل پر مس کال نے متوجہ کیا۔ نمبر دیکھا تو اجنبی تھا۔ رانگ نمبر معمول ہو تو توجہ دینا ابس ٹھہرتا ہے۔ وقت کے ضیاع کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ 5 منٹ بعد اسی نمبر سے دوبارہ مس کال آئی۔ تیسری مس بیل آدھے گھنٹے کے بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ اگلے روز دوپہر میں اسی نمبر سے ایک مختصر سا ایس ایم ایس رومن اردو میں موصول ہوا تھا: کیا میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہ سکتی ہوں؟ بغیر تعارف کے رابطے بے معنی ہوتے ہیں۔ میرا رابطہ بامعنی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ مجھے ثبوت چاہیے۔ تمہیں بات بھی کرنی ہوگی۔ سر، میں ثبوت تو پیش کر دیتی ہوں، لیکن بات ممکن نہیں۔ چلیے، ثبوت ایس ایم ایس کیجیے۔ سر، آپ کی سٹوریز نے میرا دکھ بانٹا ہے۔ میرا جی چاہا میں آپ سے رابطے میں رہوں۔ ایس ایم ایس کرنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس ایس ایم ایس کے بعد بہت سے دن بیت گئے اور میں بھول گیا زندگی کی ذمہ داریاں نبھانا بھی ایک مستقل نوعیت کا جاب ہے۔ قریباً مہینے بعد اس کا ایک ایس ایم ایس آیا: سر، سپہر کا وقت ہے، گہرے بادل چھائے ہیں، میں آنگن میں درخت کے نیچے بیٹھی سپہر کی چائے پی رہی ہوں۔ یہ میرا روز کا معمول ہے۔ یہ ایسا وقت ہے جس میں اپنی تنہائی سے ہم کلام ہوتی ہوں۔ کیا آپ میرے تنہائی بانٹیں گے؟ میں چائے کے کپ پر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہیے، بات کرنا آپ کے لیے کیوں ممکن نہیں؟ سر، یہ کتھا ایس ایم ایس میں نہیں سمائی جا سکتی۔ وقت نے مہلت دی تو دل کا ورق آپ کو پڑھا دوں گی۔ پھر وہ اکثر دوپہر کی چائے کے دوران مختصر سا ایس ایم ایس کرتی۔ چائے کے ساتھ جو بھی لوازمات ہوتے، بسکٹ، کیک، سموسہ، کباب، سب تفصیل سے بیان کرتی۔ سر، آپ کو خبر ہے میرے سامنے ہمیشہ 2 کپ رہتے ہیں۔ 2 کپ کیوں؟ سر، یہ طویل کہانی ہے۔ میرے من کے بینک میں دکھ کا کریڈٹ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی تو ایسا آئے جو اسے کیش بھی کروائے۔ سر، میں نے اپنے دکھ اسی طرح سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں جیسے الماری میں بچپن کے گڑیا پٹولے مجھے بچپن لوٹا دیتے تھے۔ دن روز ڈھلتا جاتا، عمر کا ایک حصہ کاٹ کر۔ مہینے میں 2 سے 3 ایس ایم ایس اس کا معمول تھے۔ بات کرنے کا موقع اسے میسر نہ آیا، نہ میں نے اصرار کیا۔ وہ ایک معمول کی سپہر تھی۔ اس نے بیل دی۔ پہلی گھنٹی، دوسری، تیسری، میں نے کال اٹینڈ کر لی۔ سر، سلام پیش کرتی ہوں۔ لمبی بات نہ ہو پائے گی۔ میں ایک ایسی حویلی کی مکین ہوں جس کی دیواریں آسمان کو چھوتی ہیں۔ یہاں سے عورتوں کے صرف جنازے نکلتے ہیں۔ جیتے جی ان کی جھلک دیکھنا موت کی پکار پر لبیک کہنے کے مترادف ہے۔ سر، میں فون بند کرتی ہوں۔ پھر صحیح، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں اکثر سوچتا وہ کیسی تنہائی جھیل رہی ہے۔ اسے کیا غم ہے؟ میرے ساتھ اس کا بے معنی رابطہ ہے۔ اس سے اسے کیا حاصل؟ ایک روز گفتگو کے دوران میں نے اسے کہا: یہ تمہارا موبائل نیٹ ورک بہت مہنگا ہے۔ سر، پیسہ دراصل ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میرے 5 بھائی ہیں، ہر سال کار کا ماڈل بدل لیتے ہیں۔ دولت کی فراوانی ہے۔ بزنس کے سلسلے میں بھائی شہر سے باہر رہتے ہیں۔ آپ کہیں تو میں آپ کے موبائل نیٹ ورک پر سوئچ اوور کر لیتی ہوں۔ نہیں، ضروری نہیں۔ سر، آپ کی خاطر تانے بھی سہ لیں گے۔ میں سمجھا نہیں۔ سر، یہ جو موبائل نیٹ ورک ہے نا، یہ اسٹیٹس سیمبل ہو گیا ہے۔ ہمارے پورے خاندان میں کسی کے پاس بھی آپ والے موبائل نیٹ ورک کی سم نہیں ہے۔ جب میں سوئچ اوور کروں گی تو سب کو اچنبھا ہوگا۔ کزنز کہے لگائیں گے: بیچاری غریب ہو گئی ہے۔ کوئی کہے گا کنجوسی کی حد ہوتی ہے۔ وہ کسی ملاقات پر اپنے نیٹ ورک کی خوبیوں میں اتنے دلائل دیں گے، ہلہ گلا مچائیں گے کہ شور سے چھت اٹھ جائے گی۔ لیکن سر، کل سے میں آپ کے لیے سم بدل لوں گی۔ پاگل نہ بنو، رہنے دو۔ نہیں سر، دل کی عدالت میں بیٹھا جج فیصلہ سنا کر سائڈ روم میں جا چکا ہے۔ اگلے روز اس نے نئے سم سے مجھے کال کیا: سر، آپ کا نمبر بھی فیورٹ کروا لیا ہے۔ رات 11 بجے آپ سے تفصیلی بات کروں گی۔ آپ کے پاس وقت ہوگا نا؟ وقت کے ہی تو ہم اسیر ہیں۔ گرمیوں کی رات تھی۔ آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ ویسے ہی تھے جیسے بچپن میں دادی ماں سے کہانی سنتے سمے ہوا کرتے تھے۔ ستارے جن سے پہلے زمانوں میں لوگ سمت نما کام لیتے تھے اور وہ راستے طے کرنے میں آسانی ہوتی تھی۔ میں اپنے بچپن سے محو کلام تھا کہ موبائل کی مخصوص آواز نے متوجہ کیا: سر، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ سر، ایک بات کہوں؟ کہیے۔ آپ اپنے طور پر مجھے کال یا ایس ایم ایس کیوں نہیں کرتے؟ اچھا نہیں لگتا؟ میں سمجھی نہیں۔ تمہارے ماحول کا تقاضا ہے کہ تمہاری تکریم کا خیال رکھا جائے۔
सर मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरा इतना ख्याल ना रखा करें। मैं कैसे कहूँ? एक ख्याल रखने वाला था, वो ख्वाब हुआ। कौन? सर वो मेरा नहीं था। दोपहर की चाय पर अपना आधा अधूरा कप चाय का छोड़ गया। मेरी ज़िंदगी अधूरी रह गई। तब से मेरी मेज़ पर मेरी चाय के साथ इसका आधा कप भी मौजूद रहता है। मैंने कुर्सी भी इसी जगह से नहीं उठाई, जहाँ से वो उठकर गया था। मबादन किसी लम्हे अचानक लौटे और कुर्सी आबाद हो जाए। सर वो मेरा था, मेरे वजूद की महक और सिसकियों में आवाज़ की तार टूट गई। सर कहा था ना, हमारी हवेली की दीवारें आसमान से बातें करती हैं। हम घर से निकलती हैं तो कार तक नौकर पुश्त किए चादरें ताने खड़े होते हैं। हम चादरों में लिपटी कारों में बैठती हैं। कार के शीशों पर पर्दे लगे हैं। फ्रंट और बैक सीट के दरमियान भी पर्दा लगाया गया है, ताकि आईने में ड्राइवर अक्स न देख ले। सर दम घुटता है मेरा। लगता है किसी अंधे कुएं में कैद कर दी गई हूँ। ये भी कोई जिंदगी हुई, जिसमें इंसान अपनी मर्जी से सांस भी ना ले सके। कॉलेज लाइफ में दो नौकरानियां मुसलसल निगरानी पर मामूर रहीं। नाक इतनी ऊंची है, कोई लड़का मेरे वालिदैन की नज़र में जचता ही नहीं। और जो आधा कप चाय छोड़कर गया था, इसकी जायदाद कम थी। आधा कप वाला गया कहाँ? सर कहीं नहीं गया, वो जा भी कहाँ सकता है। मेरे दिल में बैठा है, बातें करता है, हंसता है, रोता है, नाराज होता है। रूठ जाता है, मना लेती हूँ मैं इसे। काश सर, जैसे इसे मेरे घर से निकाला गया, दिल से भी निकाल दिया जाता, तो चैन से जी लेती सर। ये जो दिल के मकीन होते हैं, ये दिल की रियासत से क्यों नहीं निकलते? सर, मेरी बातों से उकता तो नहीं गए? इसकी आवाज़ में नमी थी। मैं इसकी गुफ्तगू एहतमाम से सुन रहा था। शायद वो अपनी तन्हाई का सहरा बांटना चाहती थी। सर, आप चुप क्यों हैं? तुम्हारी गुफ्तगू का धागा कहीं टूट ना जाए। तुम कहो, मैं हमतन गोश हूँ। सर, आपने आज तक मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा। बेनाम रिश्ते को बेनाम ही सफ़र तय करने दो। हाँ सर, मैं कह रही थी, घर का क्या है, मुगलिया ओहद की हवेली है। बाहर डेरे पर मेला लगा रहता है। मेरे वालिद जागीरदार हैं और पीर भी। भाइयों को सियासत का चस्का है। मुजरा भी मामूल की बात है। मेरी कुल कायनात मेरा कमरा है। कमरे में हल्का आसमानी पेंट है। पर्दों का रंग मैचिंग है। दीवार पर सादकीन की पेंटिंग के साथ ताजमहल की एक ऑयल पेंटिंग भी है, जो एक सहेली ने तोहफे में दी थी। क्लासिकल म्यूजिक की सीडीज हैं। सामने अलमारी में 15-20 अंग्रेजी नॉवेल्स और उर्दू फिक्शन जो मेरा दर्द बांटते हैं। सर मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। कहो। आपसे एक मुलाकात की ख्वाहिश। सुबह पंजाब में होती तो शायद आसान होता, लेकिन सर, कहाँ आसान होना था। दीवारें, आसमान, बुलंदी, बंदिशें। छोड़िए सर, कोई ख्वाहिश नहीं पालना अब मुझे। आधा कप चाय ही काफ़ी है। बातें करते करते वो चुप हो गई। मैं समझा कॉल कट हो गई है। हेलो हेलो। जी सर। चुप क्यों उतर आई है? सर मेरे गांव का रास्ता कठिन है। ख्वाहिशों का क्या है, मुंह जोर है। ज़्यादा से ज़्यादा फाड़ खाएंगी ना। पहले ही वजूद अधूरा है। आप मेरे शहर का नाम जहन में महफूज कर लीजिए। शायद कभी वक्त की ईंट सरक जाए और मुलाकात का सामान निकल आए। एक बड़ी शाहराह से गुजरते आपको साइन बोर्ड नजर आएगा, जिस पर हमारी हवेली का नाम दर्ज है। शाहराह छोड़कर ज़ीली सड़क पर मोड़ लीजिएगा। चंद किलोमीटर बाद घने दरख्त आपको खुशामदीद कहेंगे। कभी जिंदगी में एक बार, सर सिर्फ एक बार, मेरे सूबे से गुजरना हो। घने दरख्तों में हवेली के ऊंचे बुर्ज हैं। वहां लोगों का तांता बंधा हुआ है। मुझे एक एसएमएस कर दीजिएगा। मेरे लिए ये खुशी बहुत होगी कि आप एक बार, सिर्फ एक बार मेरी खातिर यहाँ आए थे। वादा मुश्किल था। काल कट हो गई। दिन फिर अपने सफर पर निकल खड़े हुए। सर्दियों की एक दोपहर थी। एसएमएस मुख्तसर सा। सर आपके सूबे में सांस ले रही हूँ। किस शहर में? लाहौर। खैरियत है? कज़न की शादी में आए हैं सर। अल्लाह हाफिज। रात में एसएमएस करूँगी। रात गुजर गई। रात में मोबाइल साइलेंट पर होता है। सुबह इसलिए 3 एसएमएस मौजूद थे। सर रात का खाना एक होटल में खाया, बहुत अच्छा लगा। मेरे मोबाइल में इसके चंद एसएमएस महफूज हैं, जो मैंने डिलीट नहीं किए। क्यों डिलीट नहीं किए? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। ऐसा भी होता है, बहुत सारे सवालात सारी उम्र कभी हल ना होने वाले रहते हैं। मैं एसएमएस तरतीब देने की कोशिश करता हूँ। किसी की पलकों में ना बसाओ। पलकों में सिर्फ सपने बसते हैं। अगर बसाना है तो दिल में बसाओ, क्योंकि दिल में सिर्फ अपने बसते हैं। सर,
کیسے ہیں؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ گراں تھا اس قدر سودا کہ ہم بازار چھوڑ آئے، کوئی آئینہ رکھ ایسا کہ خود بھی دکھائی دے جس میں ضروری ہوتی ہے خود سے بھی ملاقات کبھی کبھی۔ حیرت تو یہ ہے بخیا گراؤ کے ہجوم میں ایک نامراد زخم ہے جو سل نہیں رہا۔ موبائل آف رکھنا میرا مزاج کا حصہ نہیں، جیسے شروع میں کہا رات میں سائلنٹ موڈ پر ہوتا ہے۔ ایک بار بخار کے دوران میں نے موبائل آف کر کے رکھ دیا۔ جس روز موبائل آن کیا اس کا ایس ایم ایس اس کی تڑپ کی گواہی دے رہا تھا۔ سر، دیٹ از ناٹ فیئر۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ آپ کا نمبر بند کیوں تھا؟ بہت ڈر لگا مجھے۔ بس ایسا نہ کیا کریں۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔ شب خیر، اللہ حافظ۔ زندگی رواں ہے، ہم زمین پر اپنے حصے کا سفر مکمل کر کے سو جائیں گے تو بھی یہ رواں ہوگی۔ میرے من میں تھا کہ کسی روز اس شخص کا پتہ معلوم کرنا ہے جو میز پر آدھا کپ چائے چھوڑ گیا اور کرسی جس کے انتظار میں نہیں اٹھائی گئی۔ جب بھی اس کی تفصیل معلوم کرنے کو بات کی وہ طرح دے جاتی تھی۔ سر، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے نا۔ کیسے سمجھنے کی کوشش کروں؟ سر، جو زندگی سے نکل گیا من کی تلاش سے واپس تو نہیں آئے گا۔ وہ اپنے دکھ سکھ میرے ساتھ بانٹتی، اگنی پر ڈالے گئے کپڑوں تک کا ذکر کرتی، کوئی نئی کتاب، تازہ میوزک کی سی ڈی۔ اس نے اپنی زندگی کے سارے ورق مجھے سنائے تھے۔ میرے دل کے ریک میں اس کی کتاب زیست محفوظ ہے۔ ارادہ باندھا نہ خیال کیا کہ کبھی اس کے شہر کا سفر درپیش ہوگا، لیکن ایک دن پاؤں میں سفر باندھے انہی راہوں سے گزرنا تھا جہاں وہ رہتی تھی۔ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن پھر خیال آیا اگر اس روز وہ گھر پر موجود نہ ہوئی تو اسے دکھ ہوگا۔ میں نے اسے ایس ایم ایس کیا۔ سر، ناممکن، میں نہیں مانتی۔ کب؟ کس وقت؟ ساون کی ایک سپہر میں تیرے دیس سے گزروں گا، حویلی کے باہر جو ڈیرا ہے وہاں اتروں گا، درختوں کے درمیان پانی کے جو مٹکے رکھے ہیں، مٹی کے کٹورے میں پانی پیوں گا، پھر بڑی شاہراہ سے ہوتا زندگی کی بھیڑ میں گم ہو جاؤں گا۔ سر، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ کیا تیرا میرا مذاق چلتا ہے؟ ساون کے سپہر کون سی اتنی مسافت پر تھی؟ بڑی شاہراہ سے گاڑی میں نے اسی راستے پر ڈال دی جو اس نے سمجھایا تھا۔ تارکول کی سڑک، کہیں کہیں اونٹوں کے قافلے، سرکنڈوں کے درمیان چرتی بکریوں کے ریوڑ۔ جب میں حویلی کی جانب مڑا، سامنے کشادہ اور وسیع ڈیرا تھا۔ گھنے درختوں کے نیچے دیو ہیکل پایوں والی چرپائیاں بچھی ہوئی تھی، مٹکے رکھے تھے اور ان پر مٹی کے کٹورے دھرے تھے۔ چارپائی پر بیٹھے ایک شخص نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور آمد کا مقصد پوچھا۔ پیر نواب صاحب کی ملاقات کو آیا ہوں۔ انہوں نے چارپائی کے سرانے جھالردار تکیے رکھے۔ میں نے مٹی کے کٹورے میں پانی پینے کی خواہش ظاہر کی۔ نواب صاحب کے باہر آنے کا وقت ہے۔ ایک خشخشی داڑھی والا جس نے سر پر پگڑی جما رکھی تھی کہا۔ ابھی کٹورا میں نے منہ کو لگایا تھا کہ ملازموں میں ہلچل مچی اور پوری فضا مؤدب ہو گئی۔ درمیانے قد کا ایک شخص، کاٹن کا کڑکڑاتا سوٹ زیب تن کیے، مونچھیں تراشی ہوئی، بال گھنگریالے پیچھے کی جانب پھینکے ہوئے تھے، پاؤں میں نفیس چپل چمڑے کی، سونے کی انگوٹھیاں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں۔ میں نے اٹھ کر ان سے معانقہ کیا۔ آپ کا تعارف؟ ایک مسافر سیاح، بڑی شاہراہ سے گزرتے آپ کی ریاست کا بورڈ پڑا، ہم آبلاپا یوں ہی پاؤں میں سفر باندھے گھومتے رہتے ہیں۔ کہیں کوئی منظر روک لے تو لمحہ بھر کو سانس لینے کو رک جاتے ہیں۔ وہ زیر لب مسکرائے۔ پڑھے لکھے لگتے ہو، گفتگو کا سلیقہ بھی ہے۔ یونیورسٹی کے زمانے میں ہم نے بھی کئی شوق پالے تھے، کتابوں کا شوق بھی رہا۔ اب کتابوں کی جگہ گھوڑوں اور سیاست نے لے لی۔ کتنی دیر رکنا ہے آپ نے؟ نواب صاحب، سفر طویل ہے، چند ثانیے، ایک کپ چائے ہو جائے۔ مہمان نوازی ہماری روایت اور پہچان ہے۔ جی، انکار کی جرت کہاں سے لائی جائے؟ خوب خوب۔ میں نے ان کے ساتھ ان کے آہنی گیٹ کی طرف قدم بڑھائے جس کے دونوں پٹ سیاہ بھاری گولڈن کنڈے، ساتھ ایک دروازہ، قدیم عہد کی تاریخ کا گواہ۔ دروازے میں میری دلچسپی دیکھ کر نواب صاحب نے کہا، منگورا سے یہ دروازہ ہم مہنگے داموں خرید کر لائے تھے۔ نواب صاحب اسی دروازے سے اندر چلے گئے۔ میری محبت نہیں تھی، پھر بھی عجیب سی بے چینی تھی۔ ایک نوکر نے سرگوشی کی، آپ خوش قسمت ہیں۔ کیسے؟ نواب صاحب کے ڈرائنگ روم میں منسٹرز اور قریبی دوستوں کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوتا۔ جب میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا مجھے سکتہ ہوا۔ دیوار پر چیتے کی کھال، دائیں جانب نظر گھومی تو ان کے آباء و اجداد کے منقش فریموں میں جڑی تصویریں،
فرنیچر انتہائی قیمتی نفیس، شیشے کے ڈائننگ ٹیبل کے گرد 24 کرسیاں۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، گو چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، ہماری کوشش ہوگی یہ لمحات آپ کو یاد رہیں۔ موضوع سخن کتابیں تھی، تاریخ اور سیاست۔ ایک نوکرانی بے آواز قدموں سے داخل ہوئی اور جوس کے 2 گلاس میز پر رکھ کر اسی انداز میں مؤدبانہ لوٹ گئی۔ اگلے چند لمحوں میں اس نے میز پر فروٹ چن دیے تھے، چائے میں پیزا، فروٹ کیک، بسکٹ، سموسا، کیمے والا، آلو کے کٹلس۔ میں اس لمحے ڈرائنگ روم میں نہیں تھا۔ میں کہاں تھا نہیں معلوم، میں لوٹ جانا چاہتا تھا۔ میں کیوں آیا یہاں، کیوں گھڑی بھر کو قیام کیا؟ چائے کی پیالی ابھی ہونٹوں کے قریب ہی کی تھی کہ ایک نوکر رکوع کی حالت میں اندر داخل ہوا اور نواب صاحب کو کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ آنے والا یقیناً اہم تھا کہ نواب صاحب خود چل کر گئے۔ نوکرانی ظاہر ہوئی۔ مالکن پوچھ رہی ہیں، خدمت میں کوئی کمی رہ جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ نوکرانی کو کیا معلوم تھا کمی کس چیز کی ہے؟ چند لمحات، ثانیے وقت کی مٹھی سے پھسل کر گرے۔ پھسلتے لمحوں میں خوف تھا، امید، آس، خواب اور نہ جانے کیا۔ چند ثانیے، ڈرائنگ روم کے ملحقہ کمرے کا دروازہ کھلا، پردہ سرکا۔ ایک ثانیہ، صرف ایک ثانیہ، ایک جھلک۔ اس نے ماتھے پر اپنی مرمری انگلیوں کو لے جا کر سلام مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ایک ثانیہ، وہ میری محبت نہیں تھی، پھر بھی وہ ایک سیکنڈ میرے من کو کیوں ٹھہر گیا؟ کیا محبت کے سوا بھی کوئی رشتہ ایسا ہے کہ ایک لمحے میں من میں امر ہو جائے؟ چائے کپ پی کر اٹھا۔ نواب صاحب سے وقت رخصت ملنے کا انداز کیا تھا؟ کس کو دیکھا کچھ یاد نہیں۔ گھنے درخت، مٹکوں پر مٹی کے آب خورے، اونچے چبوتروں پر وہ موروں کا رقص، جنگلے میں پاؤں سمیٹتے بیٹھا چیتا۔ بہت حبس تھا جب میں وہاں سے نکلا۔ وقت کی ہتھیلی پر حالات و واقعات کی ریلوے لائن کی طرح ایک دوسرے کو قطع کرتی لکیریں ہیں۔ ان میں اس کی شادی کا بھی اندراج ہے۔ اس شادی کے بارے میں ایک روز اس نے کہا، سر میں خوش اور مطمئن ہوں، لیکن جو خوشی میرے حصے میں آئی ہے اسے سمجھوتا کہتے ہیں۔ اس کے بعد وقت کی کیلکولیشن ڈسٹرب ہے، ایس ایم ایس اور کال کی کڑیاں بے ترتیب ہیں۔ شادی کے بعد سپیر کی چائے اور آدھا کپ چائے جو کوئی بھول گیا تھا موجود تھی۔ میں مطمئن تھا اس نے تنہائی کے اوقات کو ترتیب دے لیا ہے۔ آدھا کپ چائے کی خیر ہے، کسی کی یاد کا ایسا لمحہ ہوگا جس نے اسے جینے کا انداز سمجھا دیا۔ بہت مہینے گزر گئے، مجھے یاد نہ رہا اس نے ایس ایم ایس کیا۔ ایک سرد صبح میں نماز کے لیے جاگا تو اس کا ایس ایم ایس بے چین کر گیا، سر آج کسی بھی وقت میں آپ کو کال کروں گی۔ دوپہر میں اس کا فون آیا، سر آپ کیسے ہیں؟ تم کہو۔ سر ان دنوں میں بیمار ہوں، دعا کیجیے گا۔ شام میں فون کروں گی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس کی گفتگو معنی خیز تھی۔ دوپہر اور شام کے درمیان صدیاں بچ گئی۔ شام میں اس کا فون آیا، سر آپ کو یاد ہے نا، آپ کے موبائل نیٹ ورک کی سم میں نے صرف آپ کے لیے لی تھی، یاد ہے؟ بس سر، سم چند دن کی مہمان ہے۔ کیوں؟ سر آپ ہمت والے ہیں، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ سر جھوٹ، اور وہ بھی آپ سے؟ سر یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا، بس ہو گیا، کینسر، بلڈ کینسر۔ کیوں؟ کیسے؟ کب؟ سر ان سوالوں کے جواب تو نہیں ہوتے نا۔ سر آپ ایک افسانہ اور لکھ ڈالیے، میں کسی کے دل میں نہ سہی آپ کے افسانے میں تو زندہ رہوں گی نا۔ محبت نہ سہی، آپ کے اور میرے درمیان ایک رشتہ تو تھا۔ میری قوت گویائی جاتی رہی۔ دوسرے روز سارا دن موبائل پر سناٹا چھایا رہا۔ سپہر میں ایس ایم ایس کی مخصوص آواز سماعت سے ٹکرائی۔ خوف، امید، اندیشے، پسینے میں تربر، میں نے کرسی کی پشت پر سر ڈال دیا۔ ایس ایم ایس کھولنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ کہیں دور سے آواز آئی، مرمری انگلیوں نے ماتھے تک سفر طے کر کے سلام مکمل کیا۔ سر آخری ایس ایم ایس ہے، ہمت کیجیے، پڑھ لیجیے۔ ایک لمحے کو آس کی ڈوری کا سرا میں نے تھاما، شاید اسے کینسر نہ ہو۔ اس ایس ایم ایس میں امید کی کندیل ٹمٹما رہی ہو۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے ایس ایم ایس کھولا اور دھرتی کے سارے نیٹ ورک جام ہو گئے۔ سر آپ نے ایک بار ڈرائنگ روم کا پوچھا تھا۔ ڈرائنگ روم تو ایک گزرگاہ ہے، یہاں تو روز بہت سے لوگ آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ میں صرف ایک ہی شخص سے ملی تھی، اور مجھ سے بھی بس ایک ہی شخص ملا تھا جو آدھا کپ چائے چھوڑ گیا، ورنہ لوگ تو بہت آتے ہیں۔
وہ آدھا کپ میری الماری میں ویسے ہی آدھا بھرا ہوا پڑا ہے۔ اس میں دن بدن چائے سوکھتی رہی، لیکن میں نے اسے دھونے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اور تب مجھے یاد آیا کہ آدھا کپ چائے اس دن حویلی میں چھوڑ کر آیا تھا۔